ملک گیر بجلی چوری اور اوور بلنگ کے حوالے سے ایف آئی اے نے روک تھام کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں اور اس کے بعد اوور بلنگ آنے کی صورت میں لیسکو حکام کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوئی بلکہ پرائیویٹ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی آئی جی جو سرفراز ورک ہیں، ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون، ان سے ہم بات کریں گے۔ ان کی زیر سرپرستی ان کی ٹیم نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، جو اوور بلنگ کی صورت میں 37 ارب روپے عام آدمی پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا وہ کریڈٹ کی صورت میں واپس کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ پہلے مرحلے پر جب یہ آپ نے کارروائی کا انیشیٹو لیا، یقیناً منسٹر صاحب محسن نقوی نے آپ کو ہدایات دیں کہ اس پر کام ہونا چاہیے، اس گنونے فعل کو روکنے کے لیے ایف آئی اے کو جب ٹاسک دیا گیا تو آپ نے کتنی ٹیمیں ابتدائی مرحلے میں تیار کیں اور ایک ٹیم میں کتنے ممبر تھے اور اس کو سپروائز کون کر رہا تھا؟ یہ تقریباً ہمارے 7 سرکل تھے جو ہمارے ساتھ ڈیل کرتے تھے، ایس سیز جسے ہم کہتے ہیں نا، مختلف جو سرکل وائز جو لیسکو کے، اس میں ہر 7 ٹیمیں ہم نے انیشیٹ کی۔ ہر سرکل وائز ڈفرینٹ ٹیمز نکلتی تھی، اس میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج تھے، اس طرح ایک انسپیکٹر، 2 سب انسپیکٹر اور 7 نچلا عملہ جو اے ایس آئی ہیڈ کانسٹیبل، وہ ایک پوری ٹیم کی تشکیل دی گئی انڈر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور وہ ڈیلی جا کر چیک کرتے تھے۔ تقریباً ڈیلی کسی نے کو 50 کنیکشن چیک کیے، کسی نے 40 کیے۔ ساتھ ظاہری بات ہے ہم لیسکو کی ٹیم، وہ ایم این ٹی اس کی ہوتی ہے نا، تاکہ جو بھی ہم چیک کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس میں ایم این ٹی ٹیم ساتھ ہم رکھتے تھے لیسکو کی۔ تو یہ ایک بڑا ایکسٹینسو ایکشن کیا گیا۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ محسن نقوی صاحب کے حکم پر یہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آج تک اوور بلنگ پر کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ اور وہ یہ کہا جاتا تھا جب ہم نے بھی سٹارٹ کیا تو یہی سننے کو ملا کہ جی یہ انٹرنل میٹر ہے لیسکو کی، اگر کسی کو اوور بلنگ کی شکایت ہے تو وہ یا نیپرا جائے یا اوور بلنگ کو ہمارے لیسکو کے پاس لے جائے، اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ میٹر پر ایک ریڈنگ آ رہی ہے اور ایکچوئل آپ جو دے رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، تو اٹس اے فراڈ، اٹس اے فورجری جو آپ نے کی ہے، اور جان بوجھ کر آپ نے لوگوں کو خراب کیا ہے۔ اور بیچارہ ایک کسٹمر جو ہے، کنزیومر جو ہے، وہ کبھی کسی دفتر میں جا رہا ہے، کبھی کسی دفتر میں جا رہا ہے، تو ایک اس بیچارے کا ایک پورا ایک ہے تکلیف کا ایک پورا پروسیس ہے جس سے وہ گزر ہے آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے، اور وہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں بھی یہ بھی یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہم نے سینئر آفیسرز کو گرفتار کیا، ایکسینز کو ہم نے یہاں پر اپنے ان کے سٹاف جو میٹر ریڈرز ہیں یا ان کو مطلب ہم نے کہا کہ چونکہ یہ اوور بلنگ ایسا کانسیپٹ ہے جو سینئر مینجمنٹ جو ہے وہ سوچتی ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہمیں اوور بلنگ کرنی ہے، ہمیں اتنی شارٹ فال آ رہی ہے، ہم نے اتنی شارٹ فال کو کور کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے ٹارگٹ، حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے جی یہ میٹر ریڈر نے، انسپیکٹر نے غلط کیا ہے، میٹر انسپیکٹر جو گیا تھا میٹر ریڈر کی غلطی ہے، یہ فلانے کی غلطی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ چونکہ بینگ اے سینئر ایکسین ہیں اور آپ کا کام تھا کہ بل کو دیکھنا، اس کو انالائز کرنا اور ایشو کرنا، یہ ایکسین کے آفس سے ہوتا ہے، جتنی بلنگ ہوتی ہے ایکسین کے آفس سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سینئر لیول ان کی لیڈرشپ کو اس میں پکڑا بھی، گرفتار بھی کیا، اور ابھی بہت سارے کیسز انڈر پروسیس ہیں جن پر وہ بہت سارے پری ایس بیل پر وہ فردر عدالتی کارروائی۔ بالکل ٹھیک ہے جی سر، ایف آئی اے کی یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے، اور اوور بلنگ، بجلی چوری، یہ آج نہیں ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور پھر آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی، آپریشن کیا، اور نہ صرف آپریشن کیا، گرفتار بھی کیا۔ بیسکلی جب محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بنے تو انہوں نے فوری طور پر ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساری شکایات ہیں جو سرکاری ادارے ہیں ان پر اوور بلنگ کی جاتی ہے اور ان کو پھر بعد میں سیٹل کیا جاتا ہے، اور بڑا اس سارے پروسیس میں نا جو لیسکو کام ہے، یہ ہمارے جو یہاں کے بجلی والے کام ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بہت ہے، اور سرکاری پر تو اسپیشل ان کا فوکس ہے۔ ان کے کہنے پر ہم نے ایکشن لیا، اور ہم نے مختلف جو سرکاری ادارے تھے جیسے سکولز ہیں، جیسے ہیلتھ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس کے علاوہ ایل ڈی اے کے ہیں، واسا کے ہیں، مختلف جگہوں پر ہم نے اپنی ٹیم بھیجی اور ہم نے ویریفائی کیا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ یہ اوور بلنگ جتنا بھی اوور بلنگ کا ہے، اس میں خاص طور پر سرکاری اداروں پر، چونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں سرکار کے اپنے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی وہ بیک لیش نہیں آتا، جیسے پبلک کو کریں گے تو بیک لیش بھی آتا ہے، لوگ ان کے خلاف ایکشن کے لیے جاتے ہیں، ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں، ان کے سینئر کام کی طرف جاتے ہیں، تو اس پر انہیں بہت زیادہ اوور بلنگ کی ہوئی تھی۔ تو ہم نے پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکشن شروع کر دی، بڑا ایک ہم نے ایکسٹینسو، ہماری کو 8-10 ٹیمیں ڈیلی مختلف پوائنٹس کو چیک کرتی تھی، اور ہم نے ایک ڈیٹیل انالیسس کیا، اور اس پر یہ پتہ چلا کہ یہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ اور دکھ کی بات یہ کہ بہت عرصے سے جاری تھا، اس کو مطلب 15-20 سال کی، شاید میں یہ کہوں نا تو بالکل غلط نہ ہو گیا، 15-20 سال سے اوور بلنگ ہو رہی تھی۔ اس میں پہلے ہم نے دیکھے کہ جو لوگ
गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जो गवर्नमेंट कनेक्शंस हैं, उनको इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद इंडस्ट्रियल को लोगों को किया हुआ था। और थर्ड और जो बड़े दुख वाली वो भी है, वो ज़िम्मेदारों पर जो आपके हैं ट्यूबवेल्स, इन्होंने उन पर ओवर बिलिंग की होती। तो ये इनके 3 बड़े हमें मिले जिस पर इन्होंने ओवर बिलिंग की। अब मैं आपको यहाँ पर मज़े की एक बात बताऊँ, ये सारा जब हमने किया तो तकरीबन जो हमने निकाला कि ओवर बिलिंग कितनी हुई है लास्ट वो सारे प्रोग्राम में, वो हमें 83 करोड़ यूनिट, 83 करोड़ यूनिट की हमें ओवर बिलिंग नज़र आई। ये छोटे मोटे यूनिट नहीं है, ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा, मैं आपको यही कह रहा हूँ। और ये चलाई जा रहे हैं और वो अपने लॉसेस को कम शो करने के लिए ओवर बिलिंग करते हैं। ओवर बिलिंग किसको कहते हैं कि आपका बिल है 100 यूनिट, आपको डाल 150 यूनिट दिएगा। आप जा रहे हैं, आप जाकर कहते हैं कि जी हमारे 150 यूनिट आए, हमने 100 इस्तेमाल किया। वो कहे अच्छा जी ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। वो 100 करके 100 का बिल डाल दिया, 50 को फिर एरियर्स में शो कर दिया, कंप्यूटर में चेंज। घरेलू सार्वजनिक पर ही सिर्फ बोझ डाला जाता था या गवर्नमेंट सेक्टर को ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इनका फोकस रहा है? चूँकि घरेलू सार्फिन ज़्यादा उसको विजिलेंट भी होते हैं, ज़्यादा शिकायत भी करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मिला वो मिला गवर्नमेंट जो कनेक्शन है। जैसे आपको सरकारी स्कूल हैं, बिल आ गया, अस्पताल हैं, लामहाला वो जी गवर्नमेंट का ही, वो जाने भी गवर्नमेंट को, आने भी गवर्नमेंट से, तो उनको बड़ी आसानी होती थी इस सेक्टर को ओवर बिल करने से ज़्यादा। दूसरा इन्होंने जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, और सबसे जो है ना वो ट्यूबवेल शायद ही कोई इनके इस प्रोग्राम से बच जाए जिसको ज़िम्मेदार ने, अगर उसने नहीं भी इस्तेमाल किया, इन्होंने उस पर बिल डाल दिया। अब आप एसडीओ के पीछे फिर एक्शन के पीछे फिर, एक पूरा लंबा प्रोसेस था जो इनको बेचारा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार जाने दे, बिल दे देते हैं, हम जान छुड़ा लेते हैं, तो लोग जान भी छुड़ाते रहे हैं। तो हमने जो डॉक्यूमेंट किया, हमने वो मिनिस्टर साहब आए, उनको हमने बताया कि जी ये 83 मिलियन 83 करोड़ 10 लाख यूनिट का हमने निकाला कि ओवर बिलिंग हुई। 83 करोड़ यूनिट जो ओवर बिलिंग की सूरत में गवर्नमेंट सेक्टर को पे करना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर को पे करना पड़ा। तो आप समझते हैं कि ये जो अब कार्रवाई आपने की है, इसके बाद ओवर बिलिंग नहीं होगी और आम शहरी खुद को महफूज तस्वुर करेगा और लेस्को काम दोबारा ये ओवर बिलिंग की सूरत में ज़्यादा चार्ज तो नहीं करेंगे पैसे? इस पर जब मिनिस्टर साहब को दोबारा ब्रीफिंग दी हमने कहा, तो उन्होंने कहा हमने फिर स्टार्ट किया एक्शन लेना। हमने इस सारे प्रोग्राम में 3 एक्शियंस को गिरफ़्तार किया जो जिनकी मेजर ओवर बिलिंग में जिनकी शिकायत थी और जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास सारा एविडेंस था कि इनकी कोताही है। हमने 3 एक्शियन को गिरफ़्तार किया, 1-2 उनके जो स्टाफ अफसर कोई कमर्शियल असिस्टेंट होते हैं और साथ होता है स्टाफ, उनको गिरफ़्तार किया। तो बेसिक ये था कि जिन्होंने ख़ास तौर पर, ज़ाहिर बात है मैं ये कहूँ कि सारे ओवर बिलिंग कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारा ये था फोकस जिस पर ज़्यादा एविडेंस है, जिन्होंने ज़्यादा ओवर बिलिंग की है उनको हम एक्शन लिया। नंबर 1 तो ये था। अब मिनिस्टर साहब का, मोहसिन नकवी साहब का दूसरा ये पॉइंट था कि हमने ये रिफ़ंड करवाना है, जो इन्होंने ये ओवर बिलिंग की हुई है, लोगों को ये तंग किया हुआ है, परेशान किया है, हमने इसको रिवर्स करवाना है। तो हमने फिर इन सब तमाम इनके लेस्को के हुकाम को बुलाया, एससीज़ को बुलाया, हमने उनसे ये उनको कहा कि आप विदिन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें इसको रिफ़ंड करेंगे। फिर वो सारे यूनिट जो 83 करोड़ यूनिट है वो रिफ़ंड हुए। तकरीबन इसकी मालियत 39 अरब रुपया बनती है जो कि इनको रिफ़ंड किए गए। इसके साथ साथ जो आपने दूसरा सवाल किया है कि क्या आइंदा लोगों को ओवर बिलिंग की जाएगी, तो इस पर हमने बाकायदा उनसे रिटर्न लिया हुआ है। तमाम एससीज़ जो सर्कल के हैं, जो सर्कल हेड्स हैं, 8 सर्कल हैं लेस्को के, तमाम ने ये लिख कर दिया है कि आइंदा कोई ओवर बिल यूनिट नहीं होगा, और अगर होगा तो हम ज़िम्मेदार होंगे। अगर कहीं पर भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं भी ओवर बिलिंग होती है तो आप हमारे साथ FIA के साथ रब्ता करें, हम सीनियर लेवल पर इस पर एक्शन लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि हम कोई स्टाफ जो मीटर रीडर हैं या स्टाफ नीचे वाला है उन पर एक्शन लेंगे, हम सीनियर लेवल पर एक्शन लेंगे, चूँकि हमारी कमिटमेंट है विद लेस्को के 1 यूनिट भी ओवर बिल नहीं होगा पूरे लेस्को। सर 83 करोड़ यूनिट एक ह्यूज फिगर है, लेकिन अगर हम बात कर ली जाए कि एक्सियन और जो लेस्को हुकाम का अमला है वो बड़े कम लोग गिरफ्तार हुए हैं, कम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या आप मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कोई टीम तश्कील दे चुके हैं ताकि वो इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए और उनको भी मुकदमे का सामना करना पड़े? क्योंकि ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा घिनौना फेल है, घिनौना अमल है कि आम आदमी पर, गवर्नमेंट सेक्टर पर बोझ डाला जा रहा है अपनी नाकामी को, गफलत को छुपाने के लिए।
اضافی یونٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس میں جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، میں نے جو بندے گرفتار کیے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس ایف آئی آر میں بہت ان کا پورا سٹاف جو سارا عملہ اس میں انوالو ہے وہ سب کا ایف آئی آر ہوئی ہیں، جو کہ وہ پری ریسٹ بیل انہوں نے کرائی ہو اپنے بیل کے پروسیجرز میں ہے. سیکنڈلی جب ہم نے سارے فیل کو کھولا، سارے میٹر کو کھولا، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ڈیفینیٹلی ایک ایکسین کو 2 مہینے پہلے آیا تھا، کوئی 3 مہینے پہلے آیا، کوئی 15 دن پہلے آیا. جب یہ سب نے سورا پروسیس کو کیا تو شاید ہم یہ سالوں سے یہ ایکومولیٹ ہوا تھا پروسیس کو، وہ آگے چلا رہے تھے، اپنے نمبر فج کر رہے تھے اور شو یہ کر رہے تھے کہ ہم بڑا لاسز کم جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی لاس زیادہ تھا. اس کو کور کرنے کے لیے ساری اوور بلنگ کی. تو پھر ان سب نے ہم سے کمٹمنٹ کی. ہم نے جب ان کو ریفارم نے میں نے اب جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے بندے گرفتار کیے، اس پروسیس کا سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ آپ جتنی اوور بلنگ کا ریفنڈ کریں گے، تو انہوں نے وہ ساری ریفنڈ کی. تھرڈ پارٹ یہ تھا کہ آئندہ آپ اوور بلنگ نہیں کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کوئی بندے پر ایک یونٹ بھی اوور بل ہوتا ہے تو ول ٹیک ایکشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول. زبردست. تو ایف آئی اے لاہور زون میں صرف لاہور نہیں ہے، ننکانہ بھی ہے. جی بالکل. سٹی اور شیخوپورہ ہے، قصور ہے. جی 4 سب سے زیادہ کہاں پر اوور بلنگ زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملی؟ انکوائری میں ثابت ہوا کہ یہاں پر سب سے زیادہ بجلی چوری ہوئی ہے اور اوور بلنگ کا مد میں پیسہ وصول کیا. یہ زیادہ بہت زیادہ جو پورشن دیکھا گیا وہ ٹیوب ویلز کے طور پر جو کنیکشن ہیں، زرعی کنیکشنز جتنے بھی ہیں، وہ اس پر خاص طور پر دیکھا گیا کہ وہاں پر جو ہے نا اوور بلنگ انہوں نے بڑے مزے سے کی. کہیں نہ کہیں انڈسٹریل والے بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس پروسیس میں اپنے ٹھیک کراتے یا بہتر کرتے. جو سب سے زیادہ دکھ والی بات نظر آئی نا، وہ کہیں نہ کہیں اوور بلنگ میں جو ٹیوب ویلز تھے نا، جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں، ان کو انہوں نے بہت کیا. اور یہ جو گاؤں کے ایریاز جتنے ہمارے رورل ایریاز ہیں نا، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ، قصور ڈسٹرکٹ، ننکانہ، ایون لاہور کے جو رورل ایریاز ہیں، اس میں ہم نے خاص طور پر دیکھے. دوسری طرف آ جاتے ہیں پرائیویٹ لوگ جو بجلی چوری میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی عملے کی ملی بھگت سے ہی پرائیویٹ لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کتنے مقدمہ درج کیے گئے اور کتنی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ جی تقریباً یہ ہم نے 233 جب یہ سارا پروسیس شروع ہوا ہے تو اس میں پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس پر لیسکو کے ساتھ مل کر کیا. انہوں نے پولیس، چونکہ ظاہری بات ہے ایف آئی اے کی ہماری شاید اتنی ہم نہیں ہے کہ ہم تمام ڈسٹرکٹس میں اس طرح جا سکے، تو پولیس بھی اپنا ایکشن لے رہی تھی، ایف آئی اے بھی لے رہی تھی. بہت سارے کیسز میں ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ جو بڑے کیسز ہیں جہاں پر کوئی بڑے اس لیول کے، اور خاص طور پر جہاں وابڈا کو کام بھی شاید لیسکو کے کام ملوث ہیں، اس پر کیا جائے. تو تقریباً ہم نے 233 مقدمات پچھلے 3 ماہ میں درج کیے ہیں جنہوں نے بجلی چوری کے حوالے سے تھا. اس میں ہم نے بہت ساری جو ہے نا درجنوں ملزمان بھی گرفتار کیے ہیں. اور اس میں نہ صرف اس کا ہم نے انشور یہ کیا ہے کہ تمام کیسز میں جو ریکوریز ہے نا وہ ہو سکے. جو بجلی چوری تھیفٹ ہے، جتنی ان پر وہ ڈیٹیکشن بل جاتا ہے اس کی وہ ریکوری دے. ان کے خلاف کس دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور کتنی سزا ان کو دی جاتی ہے؟ کتنے دن یہ جیلوں میں رہیں گے؟ یہ بیسیکلی الیکٹریسٹی ایکٹ کے تحت ہماری کارروائی ہوتی ہے. نارملی ججز ان کو ریلیف دے دیتے ہیں اس صورت پر کہ جب وہ اپنا بل جو ان پر ڈیٹیکشن بل ڈالا گیا ہے، جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ نے یہ بل دیا، تو اس پر ان کو پھر عام طور پر اس کو فوری بیل ہو جاتی ہے. ہم کانسیپٹ یہی رہتا ہے کہ جی ان کو فوری طور پر یہ بل جتنا ان پر نکالا گیا یا جتنی ان پر ڈالا گیا وہ یہ فوری پے کریں. ایف آئی اے نے جو 3 انکوائریز کی ہیں جن میں 3 ایکشن اور ایک کمرشل اسسٹنٹ شامل ہے، وہ کیا جیل کی سلاخوں کے اس میں ابھی بھی سزا کاٹ رہے ہیں؟ جی ابھی بھی ایک ایکسین جیل میں ہے، 2 کو بیل مل گئی ہے، ایک ایکسین ابھی بھی جیل میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے اب عام آدمی کو ریلیف تو ملا ہے آپ کی کارروائی کے بعد؟ اوور بلنگ نہیں ہوگی، بجلی چوری نہیں ہوگی، اور یہ کارروائی کیا جاری رہے گی یا آپ کا ٹاسک ختم ہو گیا؟ جی ویسے میں نے آپ کے ذریعے میں اپنے تمام جو ہے لاہور کے اور باقی جو ادھر کے لوگوں رہنے والے ان کو ضرور پیغام دوں گا، اگر آپ کو اوور بلنگ کی شکایت ہو تو آپ فوری ہم سے رابطہ کریں، ہم فوری ایکشن لیں گے. اور نہ صرف کہ سینئر لیول تک ہم ایکشن لیں گے، چونکہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ود لیسکو کہ کوئی اوور بلنگ نہیں ہوگی. چوری کے حوالے سے ضرور یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چوری ویسے ہو رہی ہے، کہیں چوری وہ جو ہے نا لیسکو حکام کے ساتھ مل کر ہو رہی ہے. اگر آپ کے نالج میں کوئی چوری آئے، اور خاص طور پر جہاں لیسکو بھی انوالو ہے ساتھ، ضرور ہمیں بتائیں. آپ کے ارد گرد و نواح میں، آپ کے محلے میں کوئی بندہ لیسکو والا جو ہے وہ چوری کروا رہا ہے، ضرور ہمیں بتائیں. ہم لیسکو والے کو بھی گرفتار کریں گے، اس انسان کو بھی گرفتار کریں گے جو یہ گنونا جرم کر رہا ہے. چونکہ یہ سب کا امپیکٹ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا آپ اور مجھ پر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عام آدمی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایف آئی اے لاہور زون کی طرف سے بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 4 بڑے شہروں میں کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 3 ایکسین اور 1 کمرشل جو اسسٹنٹ ہے اس کے خلاف مقدمے کا اندراج عمل میں لایا گیا، بلکہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ بجلی چوری کے حوالے سے اگر شکایات ہوں اور اوور بلنگ کی شکایات ہوں تو ایف آئی اے سے رابطہ کیا جائے اور کمپلین کی جائے، تاکہ آپ پر جو بلا جواز اور جو آپ نے یونٹ سے استعمال نہیں کیے وہ آپ
بل کی صورت میں ادا کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کارروائی کو روکنے کے لیے نہ صرف ایف آئی اے کو بلکہ ہمیں بھی متحرک ہونا ہوگا تاکہ اس طرح کے گنہوں فعل کو، گنہوں جرم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی موجود ہوں گے، ان کی زبانی بھی جانیں گے کہ کس طرح کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بات ہم کر رہے ہیں اوور بلنگ پر، اور جو لاہور، ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، جہاں جہاں اوور بلنگ ہوئی اس حوالے سے انکوائریز مکمل کر لی گئی ہیں۔ 3 مختلف انکوائریز میں 3 ایکسین اور 1 کمرشل ایجنٹ کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی عمل میں لایا گیا۔ میاں صابر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اینٹی کرپشن سرکل کے ایف آئی اے میں، ان کی زبانی جانیں گے کہ کس طرح انکوائریز کو مکمل کیا گیا اور پھر جو ایکشن تھے ان تک پہنچے گئے اور کیا کیا انکشافات کیے، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ اوور بلنگ ایک بہت بڑا کیس ہے اور بلا وجہ بلا جواز عام شہریوں پر، بجلی صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اوور بلنگ کی مد میں۔ تو کتنے اوور بلنگ یونٹ کریڈٹ کی صورت میں آپ نے صارفین کو واپس کیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو پبلک کمپلینٹس آئیں ان سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ پبلک انریسٹ بہت زیادہ ہے اوور بلنگ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس مسلسل کمپلینٹ آ رہی تھی۔ پھر ہم نے اپنی 7 ٹیمز جو ہیں وہ سلیکٹ کی۔ وہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ اس ایشو پہ آپ نے ایک ڈیٹیل رپورٹ جمع کروانی ہے اور اس کے لیے آپ اپنا لائحہ عمل بنائیں۔ تو ہم نے 7 ٹیم جو بنائیں، وہ 7 ٹیمز مختلف لاہور کے اور ریکارڈ ہوئی تھی، رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ جب ہم نے اس میں فردر ڈیٹیل میں گئے تو وہ بہت ایک ہوشربا قسم کے انکشافات تھے جو ہمارے سامنے آئے کہ یہ 3-4 سال سے مسلسل بجلی جو چوری ہو رہی ہے یا جو چوری کروائی جا رہی تھی لیسکو میں، اس کا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ان یونٹ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کام کیا جا رہا تھا کہ اوور بلنگ کر کے پبلک کو وہ اوور بلنگ کر کے یونٹ ڈال دیے جاتے، اور وہ جو اوور بلڈ یونٹ تھے وہ کبھی ایک طرف کسی کو ڈال دیا، اگر اس نے شکایت نہیں کی تو اس نے بل جمع کروا دیا۔ تو اس طرح سے یہ مسلسل ایڈ اپ ہو رہے تھے۔ اچھا سر، ہوتا ایسا ہے کہ جب بھی بجلی صارفین جب بھی بل آتے ہیں ان تک، تو وہ ایک بار دیکھ کے بل کو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ اس دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنی اس کی تنخواہ نہیں ہے جتنا اس کو یونٹ چارج کیے جا رہے ہیں، جتنا اس سے بل لیا جا رہا ہے، اور یہ یونٹ غیر ضروری ہیں جو اس نے استعمال بھی نہیں کیے۔ کسی کے یونٹ استعمال کرنے والا اور فائدہ اٹھانے والا اور بوجھ عام آدمی پر ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کمپلین نہیں کرتے تھے اور بل ادا کر دیتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ سرکاری معاملات کس طرح کے ہیں، جائیں گے پھر وہ ڈیلے ہو جائے گا، جرمانے کی صورت میں اور زیادہ پے کرنا پڑے گا، بچت کرتے کرتے جرمانہ اور ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم نے انکوائریز کی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی، انکشافات ہوئے کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے۔ سرکاری عملہ محکمے کو تو لوٹ ہی رہا ہے، عام شہریوں کو بھی لوٹ رہا ہے، وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ آپ اینٹی کرپشن سرکل میں ہیں، ایف آئی اے میں، آپ کس طرح ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ جی یہ کارروائی تو ہم نے کر چکے ہیں، یہ کارروائی ہماری بڑی حد تک مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ جو اوور بلنگ سمپلی ہو رہی تھی، اس میں ہم نے 3 ایکسین اریسٹ کیے، 3 ایف آئی آر دیں، 3 ایکسین اریسٹ کیے۔ کس گریڈ کے ایکسین؟ ایکسین 19 گریڈ کے ہوتے ہیں۔ 19 گریڈ جی 18 کے بھی ہوتے ہیں، 19 بڑے لیول۔ ہم نے چھوٹے والے عملے کو بالکل بھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پالیسی میٹرز تھے، اور یہ فائنلی اپروول جو ہوتی تھی وہ ایکسین لیول پہ ہوتی تھی۔ تو ایکسین اور اس کا آر او اور اس کا جو اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ اس کرپشن میں انوالو تھے کہ وہ اس کو زیادہ بڑھا کے، کیونکہ ان کی اپروول کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو اریسٹ کیا جو اس کی اپروول دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ ملزم ضرور ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں کہ ہمیں یہ مجبور کیا جاتا تھا کہ یہ اتنے ڈال دیں، یا پھر وہ واقعی انوالو ہیں تو ان کو ہم وعدہ معاف گواہ کے طور پہ نہیں لے رہے بلکہ ایز ایکیوز لے رہے ہیں۔ جو ریڈنگ والے اب جو ریڈنگ والا عملہ ہے اس میں جو میٹر، وہ بھی اتنے قصوروار ہے سر، جو میٹر ریڈر ہے اوور بلنگ کے ایشوز میں، کہ وہ میٹر جو سنیپ لیتے تھے وہ سنیپ لے کے تو بنا کے آگے بھیج دیتے ہیں،
لیکن وہ دیکھتے تھے کتنی اوور بلنگ کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، تو وہ میٹر انسپیکٹر جو ہے اس کے سائن سے وہ پروسیس ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے کتنی ہسٹری تھی تو اب ہم نے کتنی کرنی ہے، اوور آل ہم نے پورے سرکل میں کتنا جو ہے وہ مینیج کرنا ہے۔ تو وہ میٹر انسپیکٹر سے شروع ہوتا تھا، پھر ایس ڈی او اس کو فارورڈ کرتا ہے اور وہ ایکسین کے پاس جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے جب آپ کو یہ ٹاسک دیا تو آپ نے وہ ٹاسک فلفل کیا، اچیو کیا، بلکہ ایسے جو کرپٹ افراد تھے، کرپٹ عملہ تھا، اب دیکھیں نا 19 گریڈ کا ایکشن لیول، جن کے سائن سے یہ ساری لوٹ مار ہو رہی تھی، عام آدمی پر بوجھ ڈالا جا رہا تھا، اضافی بل لیے جا رہے تھے، اضافی یونٹ ڈالا جا رہا تھا، ان کے خلاف اب کس حد تک ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل آگے کارروائی کرے گا؟ اس میں ہم نے جو کارروائی کی ہے اس میں یہ 3 ایکشن تو اریسٹ کیے، لیکن ہم نے فردر ایس سیز کو بھی بلا لیا، کیونکہ جو سرکل انچارجز ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب ایس سیز کو بلایا، ہم نے بتایا کہ یہ پبلک کے خلاف یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا آپ کوانٹٹی دیکھیں کہ وہ آلموسٹ 93 کروڑ یونٹ، جس کی مالیت تقریباً 39 ارب روپے بنی ہے۔ یہ 39 ارب روپے جو پبلک کو ایڈ اپ کر کے ان کے بلز میں بھیجے ہوئے تھے، 93 کروڑ یونٹ ایکسٹرا چارج کیے گئے، بوجھ ڈالا گیا، جی، اور یہ وہ یونٹ ہیں جو اس نے استعمال ہی نہیں کیے، جو انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ تو اب ان کے خلاف مقدمات کا اندراج عمل میں لایا گیا؟ جی ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا، اور اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے۔ پھر ایس سیز کو بلایا گیا کہ آپ بھی اس میں قصوروار بنتے ہیں، لیکن ایس سیز نے یہ وعدہ کیا کہ ہم سارے یہ پبلک کے، اور اس کے بعد سی او لیسکو کے جب آئی نالج میں، ان کو ہم نے میٹنگز میں بلایا، ان کو بتایا کہ یہ بھئی آپ یہ سارے کا سارا پبلک پہ بوجھ ڈلا ہوا ہے۔ پھر وہ سارے کا سارا ریکنسائل انہوں نے کیا، اور وہ 2 مہینوں میں ایس سیز نے اور پھر سی او نے اور باقی عملے نے کر کے وہ سارے کے سارا 93 کروڑ یونٹ، اور جس کی مالیت 39 ارب پاکستانی روپے بنتی ہے، وہ سارے کے سارے کریڈٹ کیے ہیں لیسکو کے جو صارفین ہیں، جو صرف یہ ان 3-4 ضلعوں میں رہتے ہیں، ان کا یہ ڈیٹا ہے۔ لاہور زون میں جہاں پہ شیخوپورہ، جی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ننکانہ، جی ہمارے پاس کریڈٹ کر دیے گئے، جی یہ سارے کر دیے گئے ہیں، اور ان کے سرٹیفکیٹ ہم نے ایس سی سرکل، ہر کنسرنڈ ایس سی سرکل سے لے لیے ہیں کہ اب کوئی ایک یونٹ بھی وہ اوور بلڈ نہیں ہے، کسی پبلک کو، کسی پبلک کے انسان کو وہ نہیں ڈالا گیا، کسی بھی شخص کو نہیں ڈالا گیا، اور وہ سرٹیفکیٹ ایس سی سرکل نے ہمیں دے دیا ہے کہ اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی اوور بلڈ یونٹ ہوگا تو وی ول بی رسپانسبل فار دیٹ۔ سر فار ایگزامپل اگر کوئی بھی شخص یا میں گھر پہ کوئی بل آتا ہے تو وہ بل میں ریسیو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے تو اتنے یونٹ ہوئے نہیں ہوئے، چلیں ہوئے بھی ہوئے ہیں، جو پچھلے اوور چارجز اوور بلنگ ہوئی ہے اس کی مد میں وہ مائنس ہوں گے، مجھے کوئی ریلیف ملے گا، عام شہری کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ڈیفینیٹلی اب تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے 10 یونٹ بھی اب آ رہے ہیں، کیونکہ اویئرنیس اس لیول تک آ گئی ہے کہ ایف آئی اے نے چونکہ یہ کارروائی کی ہے اور اس کی پھر پروجیکشن بھی بڑی اچھی ہو گئی، تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں اگر یونٹ 100 یونٹ بھی زیادہ کرتے ہیں تو ہم نے ایف آئی اے کے پاس جانا ہے، شکایت درج کرانی اور ہمارا ازالہ ہوگا، اور یہ ہوا ہے۔ 39 بلین روپے جو ہیں وہ پبلک کو کریڈٹ کیے گئے ہیں، اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایس سی سرکلز نے، جتنے 8 ایس سی سرکلز ہیں انہوں نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی کمپلینٹس بہت کم آ رہی ہیں۔ اوور بلنگ کی مد میں جو یونٹ، کروڑوں یونٹ عام آدمی پر بوجھ ڈالا گیا، کیا وہ کریڈٹ کی صورت میں عام آدمی اب ریلیف لینے کے ساتھ ساتھ وہ مائنس بھی کروا سکتا ہے؟ وہ اب یونٹ نہیں اسے چاہیے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں بل ادا کرنے کے، اس کا کیا بل پورا معاف بھی ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہوئے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہیں جن کے 3 مہینے، کیونکہ اوور بل اگر فرض کریں 1 لاکھ یونٹ اوور بل کر دیا کہیں پہ، جیسے ہی اب انہوں نے کریڈٹ کیا اس کو تو 3 مہینے اس کو 0 بل آیا، تو وہ اگر کسی کا 1 مہینے کا 0 بل مطلب آنے والا تھا تو اس کو اتنے جب کریڈٹ کیے تو اس کا بل فرض کریں 10,000 بن رہا تھا اور 9,000 اس کا کریڈٹ تھا تو اس کو 1,000 بل آیا۔ اچھا سر، لاہور زون میں 4 شہر ہے، کون سا ایسا شہر ہے جہاں پر اوور بلنگ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی؟ جی لاہور میں ہمارے پاس 4 ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں قصور میں جو ننکانہ میں اوور بلنگ بھی کم ہوئی ہے اور ننکانہ میں بجلی چوری بھی کم۔ اوور بلنگ جب ہوتی ہے تو اس کا فائدہ محکمے میں کس کو ہو رہا تھا، کیوں کی جا رہی تھی؟ اتنے بڑے لیول پہ اگر یہ کرپشن ہو رہی تھی تو اس کو بے نقاب کیا ہے ایف آئی اے نے،
تو کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ اس میں جو ہمیں چیز آئی ہے وہ دو طرح کی بجلی, ایک بجلی چوری ہو رہی ہے, ایک لائن لاسز ہیں. جو لائن لاسز ہیں وہ مطلب ٹیکنیکل ایشو ہے, اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں, تو وہ بھی ہائر مینجمنٹ بھی چاہتی ہوتی ہے کہ یہ اوور بلنگ ہو جائے تاکہ وہ ہمارے لائن لاسز کلیئر ہو جائیں, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اور نیچے والے لیول پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ بجلی چوری کروا دی اور اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اوور بلنگ, یہ دونوں لیول پہ ہوا ہے. تو ہم نے جب جہاں سے پکڑا اس کو, ہم نے اس کو پڑھا ڈیجیٹل MNT ہم نے کرائی. مثلا میں ایک مثال دینا چاہوں گا, ایک ہم نے ایک جو ایکسین پکڑا ہے وہ شاہپور ڈویژن سے ہے, ایک ایکسین مرید کے ڈویژن سے ہے. لیکن جو ایک ایکسین ہم نے پکڑا ہے باغبان پورہ سب ڈویژن سے, جو ڈویژن تھی وہاں کی, اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس نے اوور بلنگ ایسی نہیں کی, وہ انٹرسٹنگ کیس ہے, وہ الگ سے چل رہا ہے. اس میں انہوں نے جتنے بھی یونٹ تھے, آلموسٹ اس میں یونٹ تھے کوئی 1 کروڑ سے زیادہ یونٹ تھے. وہ یونٹ سب کے سب انہوں نے ان لوگوں کو ڈال دیے جو لائف لائن کنزیومر تھے. ٹھیک ہے. اب لائن لائف کنزیومر جو 100 سے کم یونٹ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب باقی لوگ تو فیکٹری کو ڈال دیے, باقی ایکسین نے فیکٹریز کو ڈال دیے یا بینکس کو ڈال دیے یا گورنمنٹ انسٹالمنٹس کو ڈال دیے. لیکن یہ والے ایکسین نے جو اپنا دماغ لڑایا وہ یہ کیا کہ انہوں نے لائف لائن کنزیومرز کو ڈالے 1 کروڑ یونٹ, 32,000 جو تھے کنزیومر وہ ان کو ڈالے گئے یونٹ, اور وہ سیگریگیٹ کر دیے گئے. اور جو یونٹ بیسیکلی تھے 48 کروڑ کے, وہ صرف 1 کروڑ اس میں سے وصول کیا گیا گورنمنٹ خزانے میں. تو گورنمنٹ کو 47 کروڑ کا صرف اس ایک کیس میں نقصان ہوا ہے. گورنمنٹ ایکسچیکر کو 47 کروڑ, صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, اور وہ صرف 1.5 سال کا پیریڈ ہے. تو اس میں وہ 48 کروڑ کی جو گورنمنٹ کی بجلی تھی وہ انہوں نے اس طریقے, اب وہ واپس بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے اس کو کر کے ایڈجسٹمنٹ بھی کر دی, اور ان پبلک کے لوگوں کو 32,000 لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پہ اوور بلنگ کر دی گئی ہے. تو وہ کیس جو ہماری ٹیم نے پکڑا ہے وہ بڑا شاندار ہے, اور وہ ابھی مطلب ایکسین ابھی تک اندر ہیں, جوڈیشل لاک اپ میں ہیں, اور ہائی کورٹ نے بھی میرا خیال ان کی کیس جو ہے بیل ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اور وہ کیس ہماری FIA کے حوالے سے بڑا شاندار کیس ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. یہ FIA اینٹی کرپشن سرکل کی ایک بڑی کارروائی ہے کہ 3 بڑے ایکسین جو اس مکروہ دھندے میں ملوث پائے گئے, کرپشن کرتے ہوئے پائے گئے, اوور بلنگ عوام پر بوجھ ڈالا گیا, ان کو تو آپ نے جوڈیشل کر دیا, جیل میں بھیج دیا. ابھی بھی بہت سے ایکسین, RO اور میٹر ریڈر یہ عملہ موجود ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر بڑے لیول پر جاتے ہیں. تو ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اوور بلنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اوور بلنگ کا چونکہ ایشو لیسکو کی حد تک جو ہمارے FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی جورسڈکشن میں آتا ہے, یہاں پہ یہ ایشو اب نو مور, اب یہاں پہ یہ نہیں ہے, کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, جا کے ہماری ٹیمز چیک کرتی ہیں کہ کسی میٹر پہ کوئی اوور بلنگ تو نہیں کی گئی. اس کے علاوہ جو جتنے بھی 8 ہمارے SCs ہیں جو سرکل آفیسرز ہیں, انچارج ہیں لیسکو کے, انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دے دیے ہیں کہ ہمارے اس ایریا میں اوور بلنگ نہیں ہوگی. اس حوالے سے تو نہیں, لیکن جو دیگر کرپشن ہے یا الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے ہے, تو اس میں جیسے جیسے ہمارے پاس انکوائریز آتی جاتی ہیں, کمپلینٹ آتی جاتی ہیں, وہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں, ان کو اریسٹ بھی کرتے ہیں. سر یہ عارضی طور پر تو کام رک جاتا ہے اوور بلنگ کا بھی, بجلی چوری کا بھی, جب افسران بالا یا اعلیٰ عہدے پر بیٹھے جو لوگ ہیں, جو افسران ہیں, وہ انیشیٹ لیتے ہیں, وہ کارروائی ٹاسک سونپتے ہیں تو کارروائی ہوتی ہے. آگے پیچھے کارروائی نہیں کی جاتی. ایک عرصے سے یہ بجلی چوری میں بھی ملوث ہیں, محکمے کا عملہ, اور اوور بلنگ میں بھی ملوث ہے. آپ نے یہ 3 ماہ میں کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 39 ارب روپے کریڈٹ کیے ہیں, عام آدمی کو واپس کیے ہیں, یونٹ کی مد میں ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. جو 3 ماہ سے پہلے کی بات کر لی جائے تو پھر انہوں نے تو بلینز میں چلے گئے یونٹ جو انہوں نے اوور بلنگ کی مد میں عام آدمی سے چارج کیے ہیں. جی یہ دیکھیں, انکوائری کہاں تک؟ جی یہ دیکھیں, یہ ساری کی ساری ہم نے جو پچھلے 3-4 سال میں تھے وہ ایڈ اپ ہوتے ہوتے اتنے ہوئے تھے 93 کروڑ کے قریب, جن کی مالیت تقریباً 39 ارب بنتی ہے. تو یہ سارے کے سارے ہم نے جو پچھلے 3-4 سال والے تھے وہ بھی ریکور کر لیے. 3 ماہ میں 4 سال کی انکوائریز مکمل کی ہیں. 3 مہینے میں ہم نے 4 سال کی ساری جو اوور بلنگ کے حوالے سے وہ ہم نے مکمل بھی کیا اور ریکوری بھی کی ہے. اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ چونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی پالیسی تھی کہ اس حوالے سے بل
لیسکو ڈسکوز اور انرجی ڈویژن جو ہے ان کا کام ہے، لیکن اس پہ اب بڑی سیریسلی اس پہ پالیسی بھی بن رہی ہے اور اقدامات بھی ہو رہے ہیں تاکہ الیکٹریسٹی تھیفٹ جو ہے وہ میکسیمم مطلب اس پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ سر اوور بلنگ سے ہٹ کے اب بجلی چوری پر آ جاتے ہیں۔ لاہور، شیخو پورہ، ننکانہ، قصور، چلیں لاہور تو ایک ہم کہہ لیں کہ مین سٹی ہے، یہاں پر بہت سے ادارے بھی موجود ہیں، ہیڈ آفیسز بھی ہیں، اس کے باوجود لیسکو کی ملی بھگت سے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے، کبھی ان کو بل تک نہیں آیا، میٹر لگے ہوئے ہیں، بجلی بھی آ رہی ہے اور بل نہیں آ رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لیسکو والے اگر یہ والا کام کر رہے ہیں تو اس پر بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، جو چیزیں ہمارے ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آتی ہیں ہم ان کو چونکہ ان کے لیے جواب دیں ہیں، تو جہاں پہ ہمیں کمپلینٹ آتی ہے ہم تو فوری طور پہ کارروائی کرتے ہیں۔ جہاں پہ ملی بھگت والی بات ہوتی ہے ہم ان کو پکڑتے بھی ہیں، اریسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو قانون کے دائرے میں بھی لے کے آتے ہیں۔ جو لیسکو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا نہیں، آپ کو ان کو لیٹر کوئی ایسی بات ڈیفینیٹلی ہماری دیکھنے رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ آپ فلاں ایریے میں بجلی چوری ہو رہی ہے لیکن آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، اگر نہیں کریں گے تو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل حرکت میں آئے گا؟ نہیں، ہم چونکہ ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہیں تو ہم ان کو بجائے کمپلینٹ کرنے کے یا ان کے نالج میں لانے کے ہم خود کارروائی کرتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی لیسکو کا ملازم بھی انوالو ہے تو ہم اس کو بھی اریسٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہم کمپلین کرنے کے بجائے کارروائی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخر میں ایک میسیج دے دیں بجلی صارفین کو، کس طرح اوور بلنگ سے اور بجلی چوری سے محتاط ہونا ہے اور کس طرح وہ کمپلین آپ تک کر سکتا ہے تاکہ اوور بلنگ یا بجلی چوری کی صورت میں جو یونٹس ایکسٹرا ہمارے پہ عام آدمی پہ ڈالے جا رہے ہیں جو اس نے استعمال نہیں کیے تو اس سے بچا جا سکے؟ جی بالکل بچا جا سکتا۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ جس ایریا میں ہو رہی ہے تو جو جینون کنزیومر ہے جو بجلی چوری نہیں کرتا اس کو کمپلینٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنا نام سیگا راز میں رکھے لیکن وہ ایف آئی اے تک کرے کہ یہاں بجلی چوری ہے، کیونکہ وہ جو بجلی چوری کر رہا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کا سارا بوجھ اس جینون کنزیومر پہ پڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس کی کمپلینٹ کرنی چاہیے جو وہاں پہ اس ایریا میں بجلی چوری کر رہا ہے یا ہو رہی ہے تو ان کے نالج میں ہے تو وہ ایف آئی اے کے نالج میں لائے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کے اپنے اس کو ذرا سا بھی شک آتا ہے کہ اس کا یونٹ زیادہ پڑے ہیں، اس کو اپنے ہر مہینے اپنی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یونٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اگر یونٹ زیادہ پڑے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے پاس آئیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے نام درخواست لکھیں یا ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کے نام لکھیں، ہم فوری طور پہ اس کے خلاف جو بھی جنہوں نے بھی وہ اوور بلنگ کی ہوئی ہے ہم فوری طور پہ کارروائی کریں گے۔ جی ناظرین، اوور بلنگ اور بجلی چوری کے حوالے سے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سرکاری عملے کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، اور نہ صرف اوور بلنگ سے عام آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے بلکہ وہ کریڈٹ کی صورت میں ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ جو اوور بلنگ کی صورت میں ہم زیادہ پے کر چکے تھے وہ اب کریڈٹ کی صورت میں مائنس ہوگا، اور ریلیف دینے کے حوالے سے ایف آئی اے نے بڑا کام کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کام کرتا رہے اور عام آدمی کو ریلیف ملتا رہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ موجود ہوں گے۔ لیسکو حکام اور لیسکو عملے کی طرف سے عام آدمی پر اوور بلنگ اور بجلی کے جو چوری شدہ یونٹ تھے وہ ایکسٹرا چارج کیے گئے اور عام آدمی سے زیادہ پیسے چارج کیے گئے اوور بلنگ کی صورت میں۔ اس حوالے سے جب کمپلینز آئیں تو اینٹی کرپشن ایف آئی اے سرکل کی طرف سے کارروائی عمل میں لائی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اینٹی کرپشن سرکل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعیم کھوکھر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس کریک ڈاؤن میں انہوں نے رول پلے کیا اور کتنے ایکشن، کتنا سرکاری عملہ جو اس کیس میں ملوث تھا، اس چوری شدہ بلنگ میں، اوور بلنگ میں ملوث تھے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لیسکو عملے کے خلاف، لیسکو حکام کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے تھے، تو جب آپ کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے اور عام آدمی پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اضافی یونٹ ڈال کر جبکہ اس نے یونٹ استعمال بھی نہیں کیے ہوتے، اتنا زیادہ بل دیکھ کر عام آدمی گھبرا جاتا ہے، تو جب آپ کو ٹاسک ملتا ہے تو آپ عام آدمی کے لیے کیسے روڈ پر گئے اور پھر یہ سارا انویسٹیگیٹ کیا اور پھر ڈگ آؤٹ کیا کہ یہ یہاں پر اس طرح کام ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ڈائریکشنز آئی ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل کی طرف سے کہ جی ٹیمیں بنائی جائیں، کیونکہ ایف آئی اے لاہور زون کی جورسڈکشن میں کچھ 7 سرکل ہیں لیسکو کے،
تو 7 ٹیمیں ہم لوگوں نے بنائی اس میں، اور جن کو سپروائز میں نے کیا فیلڈ میں. تو فیلڈ میں یہ ہر سرکل میں ہماری ٹیم گئی. ایک ٹیم میں کتنے لوگ تھے؟ ایک ٹیم میں 2 ممبر تھے، ایک سینئر ممبر تھا، ایک ساتھ ایک جونیئر ممبر تھا. تو ساتھ وہاں پر جا کے ہم نے جو موقع پہ سب سے پہلی جو ہماری اسٹیج تھی کہ ہم نے جو گورنمنٹ کنیکشن جو ان سے ہیں ان کو چیک کیا ہے، کہ اس پہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کنیکشنز میں. تو وہ ان گورنمنٹ کنیکشنز کے جو میٹرز ہیں ان کو جا کے چیک کیا گیا، اور جو بلز کے اوپر ریڈنگ تھی اور جو میٹر کے اوپر ریڈنگ تھی ان کو میچ کیا گیا، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اوور بلنگ ہوئی ہے. اس میں تقریباً سٹارٹ میں ہم نے کوئی ایٹ لیسٹ کوئی 1500 کنیکشن جو ان سے ہیں گورنمنٹ کے وہ چیک کیے ہیں. صرف گورنمنٹ کے چیک کیے؟ صرف گورنمنٹ کے چیک کیے. عام صارفین کے نہیں؟ ابھی یہ انڈسٹریل ایریا میں نہیں گئے؟ ابھی ہم نے گھریلو صارفین کے پاس نہیں گئے؟ جی ابھی ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا. تو اس میں پھر ہمیں کوئی ایٹ لیسٹ 157 تقریباً اتنے کنیکشن ایسے ملے جس میں اوور بلنگ تھی، اور مور دین 10 ملین یونٹس کی اوور بلنگ تھی. تو جس کے بعد پھر ہم نے ایک اوور آل پوری لیسکو کے جو 7 سرکلز ہیں ان کے اگینسٹ پھر ایک ہم نے انکوائری رجسٹر کی اوور بلنگ کے حوالے سے. تو پھر اس انکوائری میں بھی ہمیں کچھ چیزیں کچھ انفارمیشنز آئی کہ جی انڈسٹریل جو کنیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی اوور بلنگ ہے. گھریلو صارفین تک؟ تو گھریلو صارفین اس کے بعد پھر ہم گھریلو صارفین پہ بھی گئے ہیں. تو انڈسٹریل کنیکشنز کو جب چیک کیا تو ان کے اندر بھی ہمیں اوور بلنگ ملی، اور پھر اس میں ہم نے ایک FIR بھی رجسٹر کی. سیکٹر میں بھی انہوں نے کی، انڈسٹریل میں بھی کی، اور پھر ڈومیسٹک جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بھی اوور بلنگ کی گئی سامنا کرنا پڑا. تو اس طرح سے ہماری جو انکوائری تھی اس کے اندر ہم نے ٹوٹل جو چیک کیے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 831 ملین یونٹس جو ان سے تھے وہ اوور بلڈ تھے. تو جس کو پھر ہم نے انکوائریز رجسٹر کی ہیں، کیس رجسٹر کیے. تو ابھی جو سا ہے وہ یہ ریفنڈ بھی کیے ہیں انہوں نے 831 ملین یونٹس کریڈٹ ایڈجسٹمنٹس کیے ہیں. تو اب بھی تمام جو سرکلز ہیں ان کی طرف سے SCs کی طرف سے سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں ہمیں کہ وہ اوور بلنگ جو تھی وہ اب 0 کر دی ہے انہوں نے، اور نیکسٹ جو سے ہے وہ اوور بلنگ اس میں نہیں ہوگی. سر جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ریکوری 39 ارب روپے کریڈٹ کی صورت میں عام آدمی کو باقی کر دی گئی ہے، کریڈٹ کی صورت میں ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو اتنے بڑے لیول پہ یہ کرپشن ہو رہی تھی، اوور بلنگ ہو رہی تھی، تو صرف 3 ایکسین پکڑے گئے ہیں، باقیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی؟ جی باقیوں کے خلاف بھی ابھی انکوائریز چل رہی ہیں ہماری، تو وہ بھی ابھی انڈر پروب ہیں. پہلے مرحلے پہ 3 ایکسین جب پکڑے جاتے ہیں اور کمرشل ایجنٹ ایک سرکاری عملہ 4 بندے پکڑے جاتے ہیں، پھر مقدمات کا اندراج عمل میں لایا جاتا ہے، اس کے بعد دفاتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیسکو کا عملہ غائب ہو جاتا ہے. جی وہ جو روٹین کے کام تھے وہ بھی نہیں ہو رہے تھے. تو عام آدمی کو تو پہلے اوور بلنگ کی مد میں پیسے دینے پڑے اور نقصان اٹھانا پڑا، اور بعد میں جب روٹین کا ایک میٹر ہوتا ہے وہ لگوانے کے لیے بھی وہ مشکل میں چلے گئے. جی تو جب یہ دفاتر سے بھاگ گئے تو پھر آپ نے کس طرح انویسٹیگیٹ جو جاری رکھی؟ جو کنسرن ریکارڈ تھا وہ تو ہم لوگوں نے لیا ہے، پہلے بھی لیا ہے، اس کے بعد بھی لیتے رہے ہیں. اور پھر جب انہوں نے پھر ایڈجسٹمنٹ شروع کی ہے، کریڈٹ شروع کیا ہے، اس کو ریفنڈ کرنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ آفیسز میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، انہوں نے پھر ورکنگ شروع کی ہے. اگر یہ نہ بھاگتے تو تعداد بڑھ سکتی تھی گرفتاری کی؟ جی بڑھ سکتی تھی بالکل. تو اب یہ دوبارہ دفاتر میں آ کے بیٹھنا، روٹین سے کام شروع کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اوور بلنگ نہیں ہو رہی؟ اگر ہوگی تو پھر کس سطح پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی ابھی تو انہوں نے جو ہمیں سرٹیفکیٹس دیے ہیں SC لیول کے اوپر، ہر سرکل کے SC نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہمارے پاس اوور بلنگ اب 0 ہے، اور جتنی بھی تھی وہ ہم نے ساری ریفنڈ کر دی ہے، کریڈٹ ایڈجسٹ کر دی ہے. اور اگر اب کوئی پائی جاتی ہے اوور بلنگ تو ہم SC لیول تک اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں گے. کارروائی رکے گی نہیں، کارروائی جاری رہے گی. اور FIA اینٹی کرپشن سرکل ایک ایسا ادارہ ہے جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے میدان میں اترا ہے، اور عام آدمی اب ریلیف اس صورت میں لے رہی ہے کہ جو انہیں اوور بلنگ کی صورت میں زیادہ یونٹ کا بل دینا پڑا وہ اب ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. جو 39 ارب روپیہ ہے وہ کریڈٹ کی صورت میں ہر ایک کو اس سے استفادہ بھی حاصل ہوگا، اور اوور بلنگ سے بچنے کے لیے FIA مزید کارروائی اور اس عملے پر نظر رکھے گی تاکہ اس گنونے عمل کو روکا جا سکے.